لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق الجنة والجحيم الذي أظهر الجميل وستر القبيح ولم يواقف بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة والذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي الأبطحي التهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه وساعتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات پر محمد. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 133 تھی کہ جس کے سہارے میں نے آپ سے آغاز گفتگو کیا ہے اور جس کے ذریعے سے آپ سے ہم کلام ہونا چاہا. ارشاد خداوند حکیم ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی جانب، وَجَنَّتٍ، اور اس باغ کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے مانند ہے. اس باغ کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے مانند ہے. اعدت للمتقین، مگر وہ شمار ان کے لیے کی گئی ہے جن کے ہاں تقویٰ پایا جاتا ہے. وہ جنت کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے مانند ہے، اس کی طرف لپکو، دوڑ چلو، خدا کی مغفرت کو پالو، جنت کو پالو، سب زحمت ختم ہو جائے. مگر یاد رہے کہ وہ ان کے لیے رکھی گئی ہے جن کے یہاں تقویٰ اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے. میں جہاں تک میری نظر قاصر ہے وہاں تک اور جہاں تک میرا کوتاہ علم ہے، قرآن مجید میں کہیں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جنت کا وعدہ غیر متقین سے کیا گیا. کہیں نہیں دیکھا. اگر کسی نے کہیں دیکھا ہو تو وہ مجھے اطلاع دے کہ میں اس کو شکریہ کہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جنت پانے والوں کے سلسلے سے یہ ایک پرماننٹ صفت ہے. جیسے IAS وہی کرے گا جو ایٹ لیسٹ گریجویٹ ہو، ہے نا. ادروائز
کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. ابھی تک تو قانون یہی ہے. جنت وہی پائے گا جو صاحب تقویٰ ہو, پرہیزگار ہو. کیوں پتہ ہے؟ جنت کوئی سستی مندی چیز نہیں ہے, کوئی سستی مندی چیز نہیں ہے کہ اٹھے اور وہاں راستے میں کہیں پھیکی پڑی تھی اٹھا لائے. اگر سستی مندی چیز ہو تو کوئی قرآن یا حدیث سے ثابت کر دے. البتہ مہنگی ہے میں ثابت کر دوں گا قرآن سے. قدرت نے کہا حسبتم ان تدخلوا الجنت, تم سمجھتے ہو تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم, ابھی تک تمہارے سامنے وہ چیزیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے والوں پہ آ چکی ہیں. یہ کسی سستی چیز کے لیے انداز بیان ہے. قدرت کا انداز بیان دیکھیے. تم سمجھتے ہو تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. ام حسبتم, کیا تم نے یہ شمار کیا ہے, یہ حساب کیا ہے, ان تدخلوا الجنہ, کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم, ابھی تک تمہارے سامنے وہ مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے والوں پہ آ چکی تھیں. کیا صاحب, کون سی مثال؟ کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ, انہیں تکلیفیں پہنچیں, ضرر چھو گئے, اذیتیں آئیں. وَزُلْزِلُوا, ان کو حالات میں تہو بالا کیا گیا. وَزُلْزِلُوا, وہ ہلا کے رکھ دیے گئے. یہ وہ لیٹر ہے جو قرآن مجید سے آیا ہے. استجاب کی نگاہوں سے نہیں, استقبال کی نگاہوں سے دیکھیے گا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں اپنی بات تھوڑے کہہ رہا ہوں, ایک لفظ اگر اپنا کہوں تو آپ کو اختیار ہے, جب میں زیر ممبر ہوں تو گرفت کر لیجئے گا. کیونکہ ہمارے یہاں کی تہذیب ہے کہ جس وقت ذاکر ممبر پہ ہوتا ہے اس کو نہیں زحمت دیتے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ کوئی کنسیپشن, کوئی بات, معصومین کے سلسلے سے کوئی گفتگو اگر وہ ایسی کہہ گیا ہے جو مناسب نہیں ہے تو ایک طریقہ ہونا چاہیے, بعد میں اس سے پوچھا جائے تاکہ اسے اپنے اکاؤنٹیبل ہونے کا احساس ہو جائے, اس میں احساس مسئولیت پیدا ہو. اگلی بار جب وہ ممبر پہ جائے تو یہ سمجھ کے جائے اگر ادھر ادھر کی کوئی بات کی تو بعد میں پوچھا جا سکتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اگر جنت سستی سی چیز ہوتی تو قدرت کے یہ تیور نہ ہوتے انداز گفتگو میں. تم نے سمجھا ہے تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم, ابھی تک تمہارے سامنے وہ مثالیں نہیں آئی ہیں کہ جو تم سے پہلوں پہ آ چکی تھیں. ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ انہیں تکلیفیں, پریشانیاں, زحمتیں سب پہنچیں. وَزُلْزِلُوا, اور انہیں تہو بالا کیا گیا. زلزال کہتے ہیں ارتھ کویک کو, زلزلہ. زلزلوں, ہلا کے رکھ دیے گئے. یوں ہی تھوڑی شانہ پکڑا کے ایسے ہلایا جیسے قبر میں مردے کو ہلاتے ہیں, زندگی میں ہلا دیا گیا. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ, یہاں تک کہ رسول بھی کہہ بیٹھے, جو ان کے پیغمبر تھے وہ بھی کہہ بیٹھے, والذین آمنوا معہ, اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی کہہ بیٹھے, متی نصر اللہ, کب اللہ کی مدد آئے گی. یعنی صبر اور آزمائش اس طرح سے آئی, اس طور آئی کہ یہ بھی کہہ بیٹھے وہ بھی کہہ بیٹھے, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ ان نصر اللہ قریب, ہاں یہ جانے رہنا کہ اللہ کی مدد دور نہیں ہے, قریب ہی قریب ہے. انداز گفتگو دیکھیے جیسے کسی کو پیراکی سکھائی جائے اور دریا میں ماہر پیراک, استاد پیراک چھوڑ دے, وہ کہے ہاں چلو پیر چلو نہیں تو ڈوبے. تو ہم لوگوں کو بھی بچپن میں ہمارے بزرگ سکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے ہاں چلو پیر چلو نہیں ڈوبے. تو جب وہ سمجھتے تھے اب واقعی ڈوب جائے گا تو پکڑ لیتے تھے. ڈوبنے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے, سیکھنے کے لیے ڈوبتے تھے. پروردگار حالات میں تہوبالا اس لیے نہیں کرتا کہ مومن ڈوب جائے, بلکہ اس لیے کہ مومن سیکھ جائے اور جنت حاصل کر لے جائے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بدون زحمت ساحل جنت نہیں ملے گا, کنارہ جنت نہیں ملے گا. انسان کی مثال اس شخص کی ہے جو دریا کے ایک کنارے پہ کھڑا ہو اور دوسرے کنارے کے اوپر اس کا محل ہو, اس کا باغ ہو, اس کے انعامات ہوں, اس کی کامیابی ہو, اور طے کر دیا جائے یہ سب ملے گا تو, مگر تمہیں پیراکی کے جوہر دکھانے پڑیں گے.
ان لہروں میں آؤ، ذرا ہاتھ پیر چلاؤ، تیرتے ہوئے نکل جاؤ، کچھ زحمت اٹھاؤ، بہت سی نعمت پاؤ۔ صلوات پڑھے پر محمد اگر بالکل مفت کی جنت دینا ہوتی تو تمہیں دنیا میں بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سیدھے پیدا کرتے اور جنت میں رکھ دیتے جیسے تمہارے ابا کو رکھا تھا۔ یہ تو ہوا تھا حضرت آدم کے ساتھ، کیا ہوا تھا؟ یہ تو خلق کیا، مسجد ملائکہ قرار دیا، جنت میں بسا دیا، لو بیوی موجود ہے، لو محل موجود ہے، سب کچھ ہے۔ سو وہاں بھی بے چینی ہوئی۔ اب جب بے چینی ہوئی تو کہا گیا چلو پھر یہاں سے اترو۔ اب جب ہماری ہدایت تم تک پہنچے گی تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا، جو ہماری بات مانے گا، اس کے لیے فلا خوف علیہم، اس پہ کسی طرح کا نہ تو کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحزنون، نہ وہ رنج و ملال کریں گے۔ ایک بار آسانی سے دی تھی، اب تو تم کو دنیا کی گیلری میں گھوم کے یہاں تک پہنچنا ہے۔ قدرت کہہ رہی جنت کی جانب دوڑو۔ ہم نے زندگی بھر ایسے ہی گزاری کہ شارٹ کٹ راستہ کوئی مل جائے کہ ہم گھر تک، منزل تک، مقصد تک پہنچ جائیں، کچھ کرنا نہ پڑے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی سورس سے، کسی سفارش سے، کسی پیترے بازی سے۔ سرکار جنت نہ تو پیترے بازی سے مل سکتی ہے، نہ یوں ہی بے سود سورس سفارش سے مل سکتی ہے۔ حصول جنت کی پہلی شرط معبود حقیقی نے تقوی رکھا ہے، پرہیزگاری رکھی ہے۔ اس کے خلاف کہیں پہ کوئی آیت قرآن مجید میں موجود ہو، کوئی حدیث معتبر ہو، میرے سامنے لے آئیے، آپ نہیں پا سکتے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ان کو دیں گے جن کے یہاں تقوی ہوگا۔ اب ان کے صفات البتہ بیان کر دیے تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، ان کی شناخت ہو سکے کہ جنہیں جنت میں جانا ہے وہ ہیں کون۔ دیکھیے جنہیں جنت میں جانا ہے وہ آپ کے اگلی بغل ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بہت دور دور نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں جنہیں جنت میں جانا ہے وہ بھی آس پاس مل جائیں گے، جنہیں وہاں جانا ہے وہ بھی آس پاس مل جائیں گے۔ پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا ان پٹ کا نام ہے اور آخرت آؤٹ پٹ کا نام ہے۔ آخرت میں جنت ملتی ہے صاحب، مگر بنتی نہیں ہے۔ بنتی دنیا میں ہے، ملتی آخرت میں ہے۔ آخرت میں کسی کی جنت نہ بنے گی، جنت ملنا اور ہے، جنت بننا اور ہے۔ بنتی اسی دنیا میں ہے، ملتی ادھر قیامت میں ہے۔ تو جن کی جنت بن رہی ہوگی وہ ہیں جنتی، تو وہیں اگلی بغل تو کہیں بیٹھے ہوں گے، وہاں دور تھوڑے ہوں گے۔ ان کو دیکھیے صبح سے شام تک، ان کو دیکھیے اللہ سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، چانس آ رہا ہے چاہیں تو کما لیں، یہ چیز بنا لیں، یہ کر لیں، قدم اٹھایا کہ ٹھٹک گئے۔ کاہے ٹھٹکے؟ شرم آ رہی ہے خدا سے، شرم آ رہی ہے خدا سے۔ موقع تو موجود ہے لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو کیا اللہ تو دیکھ رہا ہے؟ یہ نہ جنت میں جائیں گے کون جائے گا بھیا؟ جناب امیر فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ جنت سے قریب کون ہے جو جنت میں جانے کا کام کر رہا ہو؟ اس شخص سے زیادہ جنت سے قریب کون ہے جو جنت میں جانے کا کام کر رہا ہو، اور اس شخص سے زیادہ جہنم سے قریب کون ہے جو جہنم میں جانے کا کام کر رہا ہو؟ اللہ عادل ہے، کریم ہے، اس کی شان کریمی سے بعید ہے کہ آپ جنت میں جانے کے کام کریں اور آپ کو نہ لے جائیں، بلکہ اس کا پیار ماؤں کے پیار سے بڑھ کے ہے۔ جیسے لڑکھڑاتے قدم سے بچہ ماں کی طرف بڑھے تو ہمک کے اٹھا لے اور سینے سے لگا لے، ایسے ہی بندہ اگر اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر کے رب کی طرف جانا چاہتا ہے تو رحمتیں باہوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ ہم کب نہیں چاہتے تھے کہ تم ہماری رحمت تک نہ پہنچو، ہم تو مستقل ہدایت بھیجتے رہے، توبہ کے دروازوں کو کھولے رہے، عنایت طرح طرح کا ہم نے موقع تم کو دیا، تم سو جاتے تھے تھک ہار کے گناہوں کے بعد، ہم تمہیں سونے کے بعد پھر اٹھاتے تھے، تمہاری زندگی میں سورج پھر کھلاتے تھے اور تمہیں پھر موقع عنایت کرتے تھے کہ آج نہ صحیح کل صحیح، کل نہ صحیح پرسوں صحیح، تم جب جاگو جب سویرا ہے، جب چاہو تب چلے آؤ۔ صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ
قیامت میں نہیں بنے گی، جس کی بننا یہی بن گئی، انہی صبح و شام کے درمیان، انہی صبح و شام کے درمیان جنت بن گئی۔ یاد نہیں آپ کو جناب امیر تودہ کفر کے مقابلے میں گئے تھے تو رسول خدا نے کہا تھا کہ جو ان کی فتح کی خبر سنائے اس کے لیے جنت۔ مسلمان سمجھے جنت دوڑ دوڑ کے ملتی ہے تو دوڑ گئے، مسلمان وہیں بیٹھ گئے، جانتے تھے جنت ملتی ادھر ہی ہے۔ ادھر رسول خدا کا چہرہ کھلا، ادھر لوگوں کو دیکھا حضور مبارک ہو، کہا جنت مبارک ہو۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آپ کہیں ابھی تو آپ نے کہا تھا قدرت کے لیے جنت کی طرف دوڑو، پھر آپ کہہ رہے ہیں وہ بیٹھے رہے ان کو مل گئی۔ دوڑنے کا مطلب پیروں سے دوڑنا نہیں ہوتا۔ اگر پیروں سے دوڑنے سے جنت ملتی تو صفا و مروہ کے درمیان بھی دوڑنے سے جنت سب کو مل جاتی۔ ہم نے تو حدیث یہ دیکھی ہے کہ سارا دن روزہ رکھے، راتوں کو یہ عبادت کرے، 40 حج عمرے بجا لائے، صفا و مروہ کے درمیان یعنی صحیح کر رہا ہو، محبت علی دل میں نہ ہو تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دوڑنے کا مطلب صرف پیر کا دوڑنا نہیں ہے۔ قدرت نے دوڑنے کا کہا ہے نا، وسارے عجلت کرو، جلدی کرو، اس سے مطلب پیروں سے دوڑنا تھوڑے، عقل سے دوڑو، حق کو پہچانو، اہل حق کو سمجھو، ان کا ساتھ پکڑو، ان کے کہے پہ عمل کرو تاکہ جنت تمہاری یہیں پکی ہو جائے، وہاں ظاہر ہو جائے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دنیا میں ہم سنتے رہتے ہیں جب لوگ عمل سے فرار کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جی چھوڑیے، کون جنت میں جائے گا، اور کون کیا معلوم کس کو کیا ہوگا۔ ارے بھیا کاہے کو جنت میں نہ جائے گا؟ کیوں نہ جائے گا جنت میں؟ جب جنت میں جانے کا کام کر رہا ہے تو کیوں نہیں جائے گا؟ جو دودھ پیے گا، جم جائے گا، وہ تو پہلوان ہو ہی جائے گا۔ ارے واہ واہ واہ! اما بھیا جو روز اسموکنگ کرے گا، تمباکو چبائے گا، زہر کھائے گا، وہ تو بیمار ہو ہی جائے گا، مر بھی سکتا ہے۔ عمل دیکھو، نتیجہ خود طے کر لو۔ آدمی اگر نہ طے کرے تو آئینہ طے کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ عمل دیکھیے، نتیجے طے کر لیجئے۔ شوگر کے پیشنٹ رات دن مٹھائی کھا رہے ہیں، دوسرے تو کہہ رہے ہیں ہم بہت پرہیز کرتے ہیں۔ اما بھیا دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، حق کو دھوکہ آپ تھوڑی دیں گے۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا اثر تو مرتب ہو ہی جائے گا۔ تو دنیا میں چھوٹی سی مملکت ہے جس میں آپ دھوکہ نہ دے سکے، تو اتنی بڑی آخرت میں مملکت جنت میں آپ اللہ کو دھوکہ دے کے جنت لے لیں گے؟ ایسا نہیں ہونا۔ ان ملے گی، یقیناً ملے گی۔ اللہ نے اس لیے تھوڑی بنائی ہے کہ وہ خود بسے گا، نہ تو فرشتے۔ انسانوں کے لیے جنت بنی ہے، اور کتنے تو ایسے ہیں کہ جو جنت کی تمنا کرتے ہو یا نہ کرتے مگر جنت ان کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ جس سے محبت وابستہ ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کے دل کو قرار آتا ہے، جس سے ملاقات بیماری کے احساس کو دور کر دیتی ہے، اور کہتے ہیں ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اگر کسی ایسے کو بلایا ہو، اس کو مہمان کیا ہو، گھر میں اچھے سے اچھی چیز بنائی ہو، بستر عمدہ رکھا ہو، ضیافت کے ہر سامان کیے ہوں، تو کیا بے چین و بے قرار نہ ہو رہے ہوں گے کہ میرا مہمان آتا، کہ ان کوششوں کو جو میں نے اس کے لیے مہیا رکھی ہے اس سے مستفید ہوتا۔ آپ ذرا احساس کیجئے، جنت سجی ہے، حور جمال کیے جا رہی ہیں، کوثر ٹھاٹھے مار رہا ہے، دودھ کی دریا جاری ہیں، یہ کس کے لیے؟ ارے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے جنت بے قرار ہوگی۔ پروردگار عالم نے کسی دھوکے میں نہیں رکھا، ہم کو آپ کو اس نے دھوکے میں نہیں رکھا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، دھوکے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، دھوکے کی کتاب نہیں ہے، اہل بیت سے وابستہ کتاب ہے۔ ابھی
قصیدے کا کوئی شعر کہا گیا تو میرے ذہن سے سلپ کر گیا کہ قرآن ان کے گھر نہیں جانا چاہیے کہ جہاں قرآن ہے اور رضا خانہ نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی سے انصار صاحب سے معذرت چاہتے ہوئے کہوں گا کہ رسول خدا نے یقیناً قرآن اور اہل بیت دونوں چھوڑا تھا۔ اصل میں اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن پکڑنے والے دھوکہ گئے ہیں، انہوں نے قرآن بھی نہیں پکڑا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دو چیز اگر ایک دم سے جوڑی گئی ہو اور ایک کو چھوڑا جائے تو دوسری لامحالہ چھوٹ جائے گی۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے آل محمد کو چھوڑ دیا قرآن پکڑے ہیں تو اصل میں وہ قرآن بھی نہیں پکڑے، جو سمجھ رہا ہے شاید وہ کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اب بھیا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن پکڑو گے واقعاً اس شرط کے ساتھ، قرآن پکڑو گے واقعاً، قرآن پکڑو گے حقیقتاً تو اہل بیت کو پکڑو ہی کہ لا محالہ۔ اہل بیت کو پکڑو گے واقعاً، حقیقتاً تو قرآن کو پکڑو گے لا محالہ۔ قرآن چھوڑ اہل بیت نہ پکڑ پاؤ گے، اہل بیت چھوڑ قرآن نہ پکڑ پاؤ گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، دھوکے کی کتاب نہیں ہے۔ اس نے کوئی معاملہ گجلک نہیں رکھا ہے، اعلان کر دیا لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اس نے جنت کا اعلان کیا، یہ بھی بتایا کہ ان کو دیں گے، ان کے لیے شمار وہ عدت یعنی کاؤنٹڈ، وہ عدت کاؤنٹڈ فار دوز ہو آر پائس، ان کے لیے شمار کی گئی ہے کہ جو متقی ہیں۔ تو بھیا ہو سکتا ہے ہم جسے متقی سمجھ رہے ہوں وہ کوئی اور ہو، اور اللہ جسے متقی سمجھ رہا ہو وہ کوئی اور ہو۔ یہ بہت ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ ہم نے جس کو منزل سمجھا تھا وہ کوئی اور تھی اور حقیقت میں منزل کوئی اور تھی۔ تو اس طرح کا ڈاؤٹ رہ نہ جائے، اس طرح کا شک باقی نہ رہ جائے، تو قدرت نے باقاعدہ تعارف کرا دیا متقین کا۔ قدرت نے باقاعدہ متقین کا تعارف کرا دیا کہ دیکھو ان میں یہ صفات ہوں گی، یہ کوالٹی ہوگی، تاکہ تمہیں شک نہ رہ جائے کہ متقی یہ ہیں کہ متقی وہ ہیں کہ متقی وہ ہیں۔ جیسے بہت سی باتوں میں شک ہے، اخبارات آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، اس میں چھپ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ حضرت دوم کا جذبہ اور صلاح الدین ایوبی کا جذبہ دے دے تو ہمیں پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی چھپ رہا ہے کہ علی مرتضیٰ کا عزم دے اور حضرت معاویہ رضی اللہ کا تدبر دے، تو ہمیں یہ پڑھ کے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسی دعا ہے، یہ دعا ہے کہ کیا ہے، خدا جانے دعا ہے کہ بد دعا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان فیکٹس پہچان نہیں پاتا، حقیقت جان نہیں پاتا۔ تو یہ چیز قرآن مجید اپنے یہاں نہیں چھوڑتا۔ تقوی کون رکھتا ہے، متقی کون ہے، فوراً ان کے صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ کہا الذین ينفقون فی السراء، یہ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء فراغ دستی میں، فراغ دستی میں، والضراء صرف فراغ دستی میں نہیں، والضراء تنگ دستی میں، خوشحالی میں بھی خستہ حالی میں بھی انفاق کرتے ہیں۔ متقین کی صفات کوالٹی ہے یہ دیکھیے، فراغ دستی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ اب یہیں ٹھہر جائیے، اب یہیں رک جائیے۔ مکہ ہو چاہے مدینہ ہو، اگر کبھی کوئی بھولا بھٹکا آتا تھا اور کوئی کام بتاتا تھا کہ مثلا میں کسی صاحب فضیلت کے یہاں جانا چاہتا ہوں، تو ادھر ادھر کا گھر بتا دیا جاتا تھا، چونکہ موقع نہیں، ورنہ میں پوری حکایت پڑھ دیتا، پوری روایت پڑھ دیتا کہ کون سب سے اچھا آدمی ہے، کہاں فلاں صاحب ہیں۔ زمانے جہالت میں ایک رسم تھی کہ کوئی لوگ منت مانتے تھے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں بزرگ قبیلہ کے پیروں میں تیل لگاؤں گا، مالش کریں گے، تدہین اس کو کہتے ہیں، عربی میں اس کو تدہین کہتے ہیں۔ تو زمانے جہالت میں یہ رسم تھی، اسلام کے بعد ختم ہو گئی، لیکن رسم تو رہی جاتی ہے۔ تو ایسے ایک شخص آیا تو اس نے کہا بزرگ کون ہے، سب سے بڑا آدمی کون ہے، بزرگ قبیلہ کون ہے، تو تدہین کروں گا۔ تو ایک شخص بوڑھا بیٹھا تو اس نے اپنا پیر بڑھا دیا، تو اتفاق سے اس کا بیٹا یا کوئی عزیز وہیں بیٹھا تھا، کہنے لگا ان کے اندر سوائے عمر کے اور کون سی فضیلت ہے؟ اگر تجھے صاحب فضلی تلاشنا ہے تو جا در حسین کے اوپر۔ لیکن یہ کہ چاہے وہ وقتی طور پہ صحیح، مگر اس نے پیر بڑھا دیا، پیر بڑھانے نے بڑھا دیا، یعنی جس وقت اور کمال تلاشا جاتا تھا تو لوگ اپنا دعویٰ کر دیتے، ہم سے پوچھ لو، ہم حاضر ہیں، یہ وہ۔ لیکن جب پیسہ خرچہ کرنے کی بات ہوتی تھی تو ہمیں نہیں ملا کہ کوئی کہتا ہو ہمارے یہاں چلے آؤ، ہم سے لے لو۔ سیدھا دروازہ جو تھا ایک ہوتا تھا اہل بیت کا دروازہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ تقوی والے یہی ہیں کیونکہ یہ انفاق والے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
یہ سب کا متفق علیہ طور پہ در آل محمد کا ضرورت مندوں کو پتہ دینا اس بات کی دلیل تھی کہ یہی تقوی والے ہیں، کیونکہ یہ انفاق بہرحال کریں گے، چاہے فراغ دستی ہو یا خستہ حالی ہو، ہوگا تب بھی دیں گے، نہ ہوگا تب بھی انتظام کر کے دیں گے۔ صلوات پڑھے پر محمد پہلی صفت جنت پہ جانے والوں کی، تقوی والوں کی، ينفقون فی السراء والضراء، انفاق کرتے ہیں راہ خدا میں، فراغ دستی میں بھی اور خستہ حالی میں بھی۔ یہی نہیں کہ انفاق کیا، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ سنا آپ نے؟ یہ نہیں قدرت نے کہا کہ غصہ انہیں آتے ہی نہیں ہے، یہ نہیں اللہ نے کہا غصہ انہیں آتے ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے مجھے غصہ آتا نہیں، میری خوف کی کل ٹوٹ گئی ہے، تو اس نے ایسا دعویٰ کیا جو نبوت کے دعوے سے بھی، نبی کے دعوے سے بھی بڑھ کے ہو گیا، کیونکہ غصہ اور خوف تو انبیاء کو کیا بھی ملتا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ نے اپنے دل میں خوف کا احساس کیا، قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا ڈریے نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ بلند رہیں گے۔ یہ خوف کے سلسلے سے آیت موسیٰ کے لیے نازل ہوئی ہے، موسیٰ کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ موسیٰ پیغمبر تھے، انہیں بھی خوف محسوس ہوتا تھا، موسیٰ خوف بھی محسوس کرتے تھے، غصے میں بھی آتے تھے۔ غصے میں نہ آتے تو جب میقات سے پلٹ کے آئے تھے اور گوسالہ پرستی شروع ہو گئی تھی تو اپنے بھائی کے بال اور داڑھی کو پکڑ کے کھینچا نہ ہوتا۔ تو جب پیغمبر کو غصہ آتا ہے وہ بھی ڈر جاتا ہے، تو عام آدمی کی کیا حیثیت ہے بھیا؟ وہ چاہے میرے جیسے لباس میں کیوں نہ ہو، غصہ آنا اور ہے، غصہ پی جانا اور ہے۔ انسان ہے تو غصہ آئے گا، البتہ یہ کہ غصے سے مغلوب نہ ہو جائے، کیونکہ میرے مولا نے فرمایا ہے میں نے کوئی شربت انجام کے لحاظ سے غصے کی شربت سے بہتر نہیں دیکھا۔ اگر اس شربت کو پی جائے، چند لمحوں میں، چند سیکنڈ میں اس شربت کو پی جائے تو برساں برس کی زحمتیں ختم ہو جائے۔ اسی شربت کو نہ پینے کے سبب سے اسلحے نکلتے ہیں، لاشیں تڑپتی ہیں، برساں برس کی کورٹ کی دوڑائی ہوتی ہے، انجام کار عمر قید ہوتی ہے یا پھانسی کا پھندا نظر آتا ہے۔ چند لمحے میں اس غصے کے شربت کو پی جاتے ہیں تو نتیجے کے لحاظ سے اس سے میٹھا شربت کوئی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں پر محمد کیسے پی جائے گا غصے کی شربت کو؟ کیسے پی جائے گا؟ یہ صحیح غصہ آئے گا، چہرہ لال بھبوکا ہوا، جی چاہا اور گہ کے مارے، مگر فوراً یاد آیا ہم سے بڑا خدا ہے۔ غصے کی اس عالم میں نافرمانی پروردگار نہ ہو جائے، نافرمانی پروردگار تو دور کی بات ہے، نفس نہ شریک ہو جائے، نفس نہ شریک ہو جائے، نافرمانی تو دور کی بات ہے، نفس نہ شریک ہو جائے، نافرمانی پروردگار نہ ہو جائے، متقی سوچے گا، نفس نہ شریک ہو جائے، امام المتقین دیکھے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ان صاحبان تقویٰ کی جن کے لیے جنت رکھی گئی ہے، شناخت و آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں اگل بغل میں آپ کو حوریں و ملائکہ ملیں گے؟ اما بھیا گوشت و ہڈی کے سب ہیں، سب میں انسانی تقاضے ہیں، آپ لاکھ ویل اپ ٹو ڈیٹ ہوں، ایک دم صحیح ہوں، 24 کیرٹ کے سونا ہوں، مگر ضروری نہیں کہ آپ کو آپ کا گھر والا، ساتھی، دفتر والا، بیوی، بچہ سب آپ ہی کے جیسا مل جائے۔ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر سکتا ہے کہ غصہ بھی آئے یا غلطی بھی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی میں جنت کا استحقاق ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان غصے کو ضبط کر لیتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا چلتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، یہ وہ قدم ہے تو جنت کا۔ جناب جنت جو ہے کسی خاص وقت میں نہیں ملتی، صبح جاگنے کے بعد سے لے کے رات سونے کے بیچ تک جنت بنا کرتی ہے، اور وہاں جائیں گے تو مل جائے گی۔ اسی اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں انسان جو عمل کرتا ہے اسی کے صلے کا نام جنت ہے، اور اسی دنیا میں انہی سونے جاگنے، انہی گھر و بازار کے درمیان آدمی کا پرہیزگار یا ناپرہیزگار ہونا قدرت اس پر ثابت کر دے گی، اسی میں طے ہو جائے گا۔ آپ کہیں کہ صاحب ہم اتنا اظہار کریں، ہم لوگوں کو معاف کریں، کوئی ہماری قدر نہ کرے، ہم تو زندگی بھر چھوڑتے آئے، کسی نے قدر نہ کی، فلاں عزیز نے یہ کیا، فلاں دوست نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ اے بھیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان سے اجر پا لیں گے؟ بڑا غلط سوچا اگر یہ سوچا تو۔ ہو سکتا ہے کہ قدر کر لیں، آپ کی قدردان ہو جائیں، آپ کی قدردانی کر لیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر ہر نیکی کی قدردانی ہو جاتی تو دنیا میں نیکی کرنے سے کوئی قدم پیچھے ہی نہیں کرتا۔
دنیا میں نیکیوں بھلائی حسن سلوک سے قدم پیچھے کرنے کا بہانہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ارے یہ صاحب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اور یوں ہی ہوتے رہتے ہیں. کوئی قدر کرے نہ کرے واللہ یحب المحسنین، اللہ بہرحال اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کوئی کرے قدر، کوئی عزت کرے نہ کرے، کوئی اہمیت سمجھے نہ سمجھے، اللہ تو بہرحال محسنین سے محبت فرماتا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، قیامت تک جو بھی انسان دنیا میں آئے گا اور کلمہ توحید و رسالت اور امامت پڑھے گا، بلکہ کلمہ توحید و رسالت پڑھے گا، اس کی گردن پر علی ابن ابی طالب کا احسان ہے. قیامت تک کے مسلمانوں پر علی کا احسان ہے. کتنے ہیں جو قدر کرتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ دور علی سے لے کے اس دور تک، یہاں سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس کی گردن پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی نیکی نہ ہو. اگر ان کی خدمات نہ ہوتی، اگر درخت اسلام کو انہوں نے اپنے کاوشات کے پانے سے سینچا نہ ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو درخت اسلام پہ اور اپنی اولاد کو قربان نہ کر دیا ہوتا، تو اس درخت کے سائے میں کوئی نہ بیٹھا ہوتا. جو اس درخت کے سائے میں بیٹھا ہے، سب کے اوپر علی ابن ابی طالب کی نیکی ہے. اب ایک بات میں نے کہہ دی نا، دوسری بات کہہ دوں اور انشاءاللہ بہت جلدی مجلس ختم کرنے کی طرف مائل ہوں گا. احسان علی کا ہے، لیکن کتنوں نے اس کو سمجھا؟ خود علی کے دور میں لوگوں نے نہیں سمجھا. اگر سمجھا ہوتا تو گلے میں رسی باندھی ہوتی. علی کے احسان کو سمجھا ہوتا تو خاتون جنت کو در دیوار میں پیس دیا ہوتا. نہیں سمجھا احسان، نہیں پہچانا. مگر اللہ نے احسان کو سمجھا، رسول نے احسان کو پہچانا. شرط کر دی نجات کے لیے محبت علی. شرط ہے نجات کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے علی کی محبت. چاہے وہ رات کا رات عبادت کرے، سارا دن روزہ رکھے، صفا و مروہ کے درمیان مارا جائے، اگر اسے علی ابن ابی طالب کی دوستی نہیں حاصل، ان سے محبت نہیں ہے، تو اسے ان اعمال کا کچھ بھی صلہ نہیں ملے گا. اب سمجھے آپ، اصل تقوی محبت علی ہے عملی طور پر. اصل پرہیزگاری معرفت علی ہے اور اس کے سلسلے سے عمل کا کرنا. اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے، کیونکہ دعا ہے پیغمبر کی، وَدْرِ الْحَقَّ كَيْفَمَا دار، جدھر جدھر یہ مڑے ادھر ادھر حق کو موڑنا. یہ بہت اہم لفظیں ہیں، بہت اہم. آخری وقت میں، آخری حج میں جناب رسالت مآب نے جناب امیر کے لیے جو دعا کی تھی، تو اس دعا کا آخری ٹکڑا ہے، اللہ، پوری دعا یوں ہے، اللہم والی من والا، مالک اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے، وعاد من عادا، اس سے دشمنی رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے، منصور من نصر، اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، وخذل من خذلہ، مولا اسے چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑ دے. اس کے بعد جو آخری ٹکڑا ہے وہ انتہا سے زیادہ اہم ہے. فرمایا وَدْرِ الْحَقَّ، پروردگار حق کو ادھر موڑنا، کیفما دار، جدھر جدھر علی مڑے. یہ نہیں فرمایا ہے، یہ نہیں دعا کی کہ جدھر جدھر حق ہو ادھر ادھر علی کو موڑ دینا. کہا جدھر جدھر علی مڑے ادھر ادھر حق کو موڑ دینا. یہ سند صرف اس کے لیے ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں وہم و گمان کی گنجائش نہ ہو کہ سوائے حق کسی اور طرف جائے. حق کے علاوہ کسی طرف جا ہی نہیں سکتا. یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ حق جدھر ہو ادھر علی کو موڑنا، بلکہ جدھر علی ہو ادھر حق کو موڑنا. یعنی علی کا موڑنا بہرحال حق ہی ہوگا، تو حق خود اس کی اتباع کرے. اصل تقوی عملی طور پہ محبت محمد و آل محمد، محبت علی و محبت اولاد علی ہے. جس میں یہ چیز نہیں، وہ دنیا میں بھی ناکام ہو جائے گا، آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا. اس کی بہترین مثال آپ کو کربلا کے میدان میں ملے گی. بہترین مثال کہ جس کے دل میں علی اولاد علی حق کی محبت نہیں، وہ دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ناکام ہو جاتا ہے. جس وقت ابن زیاد شقی نے کوفے کا چارج سنبھالا تھا اور امام حسین السلام کے خلاف اقدام کرنا چاہتا تھا،
تو تاریخ کے بیانات کے قرائن سے احساس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا تھا کوئی حسین ابن علی کے خلاف سپہ سالار کی حیثیت سے نہ جائے گا، اس لیے سپہ سالار کی حیثیت سے بھیجنے کے لیے اس نے رے کا داؤں چلا تھا، ملک رے کا داؤں چلا تھا۔ جیسے کسی مچھلی کو پکڑنے کے لیے چارہ لگایا جائے، جال بچھایا جائے کسی کو طائر کو پکڑنے کے لیے، ایسے ہی اس نے رے کا داؤں چلا تھا، جال پھینکا تھا۔ اس جال میں پسر سعد پھنسا، نہ تو رے حقیقت میں اس کے اختیار میں تھا نہ وہ دے سکتا تھا، اگر اختیار میں ہوتا وہ دے سکتا ہوتا تو وہ خود جا کے رے میں گورنری کر رہا ہوتا۔ اس نے محض ایک داؤں چلا تھا، آواز دی تھی کون رے کی حکومت لے گا؟ پسر سعد نے کہا میں، تو کہا جا علم لشکر بلند کر، اپنے علم کے ماتحت فوج اکٹھا کر، حسین ابن علی کا کربلا کے میدان میں جا اور جا کے سر لے کے چلا، جب تو ہماری اطاعت کر لے گا تو ہم تجھ کو اطاعت شعار کا سا انعام دیں گے۔ پسر سعد یہ سوچ کے چلا تھا کہ اتنے بڑے جرم کے ارتکاب کے بعد دنیا مل جائے گی، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، کیونکہ اس وقت ڈیٹیل سے پڑھنے کا وقت ختم چکا ہے نہیں، ورنہ میں ڈیٹیل سے پڑھتا تو وہ بہتر طور پہ روشنی پڑتی۔ وہ اس خیال کو دماغ میں لے کے چلا تھا کہ میں ملک رے حاصل کر لوں گا، قتل حسین بہت بڑا جرم ہوگا لیکن میں بعد میں استغفار کروں گا، توبہ کروں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ شیطان نے اس کے دماغ میں خناس ڈالا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں آیا تو اور اس نے پانی بند کر دیا، تو یہ 8 محرم کے بعد کی بات ہے کہ امام حسین السلام کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا، ان کے اصحاب میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ جن کا نام یزید بن حسین حمدانی تھا، تاریخ میں ان کا نام یزید، لیکن نام سے کوئی وہ نہیں ہوتا، فعل، اصل چیز فعل ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کا فعل اتنا خراب ہو کہ بعد میں اس کا نام بھی گالی ہو جائے، ابھی تک یہ بات نہیں نہ تھی، تو یہی وجہ تھی، اخبار میں آیا تھا، ابھی بھی آیا تھا، بات آ گئی تو کہہ دوں کہ علی کو بہت محبت تھی خلفاء سے، اس لیے اپنے بیٹوں کا نام کسی کا عثمان رکھا، کسی کا عمر رکھا۔ اب بھیا ان کے کارنامے تو اصلاً واقعات کربلا کے بعد نہ پتہ چلے، اس کا اثر تو تب نہ ظاہر ہوا جب کسی کا نام، جس کا فعل اتنا خراب ہو تو پھر اس کے نام سے بھی انسان گریز کرتا ہے، لیکن جب تک یہ چیز آشکار نہ ہو بات دیگر ہو سکتی ہے۔ بہرحال یزید حمدانی، یزید بن نمیر حمدانی، اس نے کہا اے فرزند رسول اگر مجھے اجازت دیں تو میں جا کے پسر سعد کو فہمائش کروں کہ وہ شاید میری بات مان لے اور پانی دے دے، تو حضرت نے اسے اجازت دی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ صحابی امام حسین پسر سعد کے پاس آیا اور آنے کے بعد اسے سلام نہ کیا، سلام نہیں کیا، تو پسر سعد نے کہا کہ اے شخص تجھ کو کون سی چیز نے مجھے سلام کرنے سے روکا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اس کی لفظیں یہ الست بمسلم، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو کہنے لگا کہ تو کیسا مسلمان ہے کہ تو نے آل پیغمبر کو گھیر رکھا ہے، ان سے قتال کرنا چاہتا ہے، اور اس دریا سے جس سے جانور تک پانی پی رہے ہیں اس دریا کے پانی سے تو نے حسین ان کے اطفال کو روک رکھا ہے، تو کس طرح کا مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے تجھ کو، یعنی کس طرح کا سلام کیا جائے؟ تو روایت کہتی ہے کہ اس نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کے کہنے لگا یا اخا حمدان، اے حمدانی شخص، میں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، انی لا اجد نفسی، میں نے اپنے نفس کو نہ پایا کہ وہ مجھے رے کو چھوڑنے کی اجازت دیتا اور ملک رے کسی اور کو لینے دینے کی اجازت دیتا، یعنی یہ سب تمہاری بات صحیح ہے مگر میں رے کی حکومت نہ چھوڑ پاؤں گا۔ اس نے یہ بات کہی، وہ واپس آیا، اس نے آنے کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ حضرت یعنی یہ دنیا کے سلسلے سے اندھا ہو چکا ہے اور یہ جرم کا ارتکاب ضرور کرے گا، لیکن چونکہ امام صاحب عصمت اور صاحب منصب امامت تھے اس لیے اتمام حجت کے لیے پسر سعد جیسے شخص کو سمجھاتے تھے، پسر سعد جیسے شخص کو سمجھاتے تھے کہ جس کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ یہ قتل حسین کے جرم کا ارتکاب ضرور کرے گا، تو اس سے امام نے جو کہا ہے وہ لفظ امام کی ملتی ہیں، تو اس میں حضرت نے فرمایا یا ابن سعد اتعظم ان الدئی وابن الدئی یولیک ملک الرئی والجرجان واللہ لا تتحنہ بذالک ابدا۔ اے پسر سعد کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دئی کا دئی بچہ تجھے جرجان اور رئی کی حکومت دے گا؟ خدا کی قسم کبھی تیری آنکھیں اس حکومت سے ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ وَكَأَنِّ بِرَاسِكَ، ایسا لگتا ہے جیسے میں تیرا سر دیکھتا ہوں،
ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں تیرا سر کوفے میں نصب دیکھ رہا ہوں کہ بچے جس کے اوپر نشانہ لگا رہے ہیں۔ امام فرماتے تھے کہ تجھے ایک لمحے کے لیے بھی ملک رہ نہیں ملے گا۔ وہ اس لیے آیا تھا کہ دنیا لے لیں گے، دنیا تو بن جائے گی چاہے جرم کیسا ہو، لیکن بغض آل محمد کا نتیجہ دیکھیے، ایک لمحے کے لیے دنیا نہ ملی، وہ دنیا جو مطلوب تھی یعنی ملک رہے، ایک لمحے کے لیے نہ ملا۔ بار بار امام سمجھاتے تھے، کبھی کہتے تھے اے پسر سعد اتقتلنی، تم مجھے مارو گے، تو مجھے قتل کرے گا، یا اتقاتلنی، کیا تم مجھ سے قتال کرے گا، وانت تعلم انا ابن بنت من، جبکہ تو پہچانتا ہے جانتا ہے میں کس کی بیٹی کا بیٹا ہوں، دع ہؤلاء القوم، چھوڑ دے ان کو، کم معی، میرے ساتھ ہو جا، تیرے لیے خدا کے نزدیک یہ بہتر ہوگا۔ تو کہتا تھا کہ میری جائیداد ہے، ابن زیاد ضبط کر لے گا۔ امام کہتے تھے کہ میں تیری جائیداد کی بھرپائی کر دوں گا حجاز کے اپنے مال سے، حجاز کے اپنے مال سے۔ امام فرماتے تھے حجاز میں امام کی وہ اراضی تھی کہ جس کے بارے میں بیان ملتا ہے کہ معاویہ 10 لاکھ دینار اس کی قیمت دے رہا تھا، مگر حضرت نے فروخت نہیں کی تھی۔ حضرت کہہ رہے تھے کہ میں اپنی اراضی جو حجاز میں ہے اس سے تیری جائیداد کا نقصان پورا کر دوں گا۔ تو کبھی کہتا تھا کہ میرا گھر گرا دے گا، حضرت کہتے تھے میں اس سے بہتر بنوا دوں گا۔ تو کبھی کہتا تھا کہ میرے بال بچے ہیں میں ان کے لیے ڈرتا ہوں۔ سب سمجھا چکنے کے بعد امام نے کہا ما لکا ذبحک اللہ علی فراشک عاجلا ولا غفر لکا یوم حشرک، تجھے کیا ہو گیا، خدا تجھے تیرے بستر پہ جلد سے جلد قتل کرے اور تیری مغفرت نہ فرمائے۔ انی لاظن ان لا تاکل من مر العراق الا یسیرا، میرا خیال یہ ہے کہ تجھے عراق کے گندم میں سے زیادہ کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ امام کی لفظیں ہیں جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ تجھے عراق کے گندم میں سے زیادہ کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس نے استہزان جواب دیا تھا کہ جانے دیجئے، اگر گندم نہیں ملے گا تو جو پہ گزارا کر لوں گا، مل گیا جاؤ۔ قتل حسین کے ارتکاب کے بعد جب پلٹ کے آ کے ابن زیاد سے کہہ رہا تھا لا وہ ملک رہے تھے جس کا وعدہ کیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا لا وہ ڈاکیومنٹس لیا، وہ کاغذات لیا جس پہ میں نے آرڈر لکھا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ شہادت حسین سے پہلے حالات کچھ اور تھے، شہادت حسین کے بعد حالات کچھ اور تھے۔ ادھر حسین شہید ہوئے تھے، سیاسی حالات بدلنے لگے تھے، نفرت کا سیلاب تھا جو بھڑکتا جا رہا تھا، اس میں ہر مجرم پلہ جھاڑنا چاہ رہا تھا، اپنے کو چھپانا اور بچانا چاہ رہا تھا کہ قتل حسین میں نے نہیں کیا ہے، میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ تو وہ چاہتا تھا کہ جو کاغذ سے لکھ کے دیا ہے اسے لے کے پھاڑ دے، ختم کر دے۔ پسر ساتھ بھانپ گیا، اس نے کہا وہ تو نہ دیں گے، تو کہا حکومت بھی نہ ملے گی۔ تو یہ کہتا ہوا دربار سے گیا کہ مجھ سے زیادہ گھاٹے میں کون رہا ہوگا، کون ہوگا کہ جس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی چلی گئی۔ کاش حسین کی اس بات کو قبول کر کے صرف میدان کربلا سے ہٹ گیا ہوتا۔ حضرت کہہ رہے تھے میں حجاز کی اپنی اراضی سے تیرے تمام نقصانات کی بھرپائی کر دوں گا۔ لیکن آپ دیکھیں اس کو کہ جو آخرت کا طالب تھا، اس کا بھی گھر تھا، اس کی بھی املاک رہی ہوگی، اس کے بھی بال بچے تھے، مگر اس نے دیکھا کہ اس وقت سعادت ابدی یہ ہے کہ جان نثار کر دو، میری جان قربان حر کے اوپر ہو، میری جان قربان حر کے اوپر ہو۔ متقی اسے کہتے ہیں، پرہیزگار اسے کہتے ہیں۔ لشکر یزید میں تھے، ہاتھ پیر میں راشا پڑا ہوا تھا، تھرتھراہٹ تھی، گھبراہٹ تھی۔ کسی نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ عرب کا سب سے بہادر شخص کون ہے تو اے حر میں تیرا نام لیتا، لیکن آج کی تیری یہ کیفیت مجھے شک میں ڈالتی ہے۔ وہ بولے بات اصل میں یہ ہے کہ آج میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آج میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، چاہوں تو جنت اختیار کروں اور چاہوں تو جہنم، لیکن فیصلہ جری نے کر لیا، ہمیں جنت بہرحال لینا ہے، جان دے کے ملتی ہو تو جان دے کے لے لیں گے۔ تحفہ جان نذرانے زندگی دے دیا، خوشنودی حسین حاصل کر لی، ابدی سعادت مل گئی۔ اور اس طرح سے خوشنودی حسین حاصل کی کہ خود بھی گئے، بیٹے کو بھی لے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ غلام اور بھائی بھی آیا۔ قرآن کہتا ہے جس نے ایک شخص کو زندگی دی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے جیسے تمام انسانیت کو زندگی دی۔ حر نے نہ صرف یہ کہ خود ہدایت کو قبول کیا بلکہ اپنے ساتھ 3 اور لوگوں کو لے آئے۔ آپ سوچئے کہ کتنی زبردست کامیابی حاصل کی، کتنی زبردست کامیابی حاصل کی۔ اس وقت بارگاہ امام حسین میں آئے ہیں تو اس طرح سے آئے تھے کہ روایت کہتی ہے کہ سر نے اڑائے ہوئے تھے، سر کو جھکائے ہوئے تھے، اس طرح سے شرمندگی ظاہر کر رہے تھے کہ امام نے کہا من تکونو ارفع راسک، کون ہو ذرا اپنے سر کو تو اٹھاؤ۔ کہنے لگے انا صاحبک الذی حبستک عن الرجوع،
میں وہی گناہگار ہوں کہ جس نے آپ کو کہیں واپس پلٹنے نہ دیا تھا، میں وہی خطاکار ہوں کہ جس نے آپ کو رجوع کرنے نہ دیا تھا، واپس نہ جانے دیا تھا۔ مولا میں نہ جانتا تھا کہ یہ جسارت کی اس حد تک آ جائیں گے، اگر مجھے علم ہوتا کہ یہ اس طرح آپ کے سامنے آئیں گے تو جو میں نے کیا تھا نہ کیا ہوتا، اور جو میں نے آپ کو روکا تھا نہ روکا ہوتا۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ امام حسین نے بکمال شفقت فرمایا، اور انسان کیسے ہی گناہ گار ہو لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو خدا کریم ہے اور مغفرت فرماتا ہے۔ اے حور آئے ہو تو بیٹھو، آئے ہو تو بیٹھو۔ لیکن جیسے ہی مجدے مغفرت سنا، کہنے لگے مولا اگر معافی مجھے مل رہی ہے، توبہ یعنی قبول ہے، تو بس مجھے اجازت دیجئے۔ بیٹے سے کہا اے لال تم پہلے جا کے اپنی جان نثار کرو تاکہ تمہارے بعد اطمینان سے مر سکوں۔ ہدایت پانے کے بعد، حق کی طرف آنے کے بعد انسان میں شجاعت کس قدر بڑھ جاتی ہے، انسان میں اطمینان کتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ واقعات کربلا کے بعد، شہداء کے لاشوں کو دیکھنے کے بعد، واقعات کربلا کو سننے کے بعد لوگ یزیدیوں کی ملامت کرتے تھے تو یزیدی کہتے تھے تمہیں کیا معلوم ان تھوڑے سے بھوکوں پیاسوں نے کیسا غضب ڈھایا ہوا تھا، ان کے حملے ہوتے تھے، ان کے حملے ہوتے تھے۔ آپ بتائیے کون سی چیز تھی جو حملہ کر رہی تھی؟ یہ تھا حق کا قبول کرنا۔ حق قبول کرنے کے بعد انسان نفسیاتی طور پہ مطمئن بھی ہو جاتا ہے، شجاع بھی ہو جاتا ہے۔ اے میرے لال جاؤ، تم پہلے اپنی جان قربان کر دو تو تمہارے بعد پیچھے میں اطمینان سے آ سکوں۔ بیٹا گیا ہے، جانے کے بعد گیرودار کے ماحول سے پھر پلٹ کے آیا، لوگوں کو شکست دے کر آیا۔ باپ سے کہتا ہے بابا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ کہنے لگے مجھے شرمندہ نہ کرو، تم شب بھر پانی پیتے رہے ہو، حسین کے اطفال کی التش کی آواز سنو۔ بچہ سمجھ گیا کہ اس وقت پانی مانگنا مناسب نہیں ہے، پلٹ کے آیا، پھر زیادہ شجاعت دیتا ہوا زخموں سے چور ہو کے زین فرس سے زمین کربلا پہ آیا۔ حر پہنچے تو حسین ساتھ موجود تھے، حر پہنچے حسین ساتھ موجود تھے، یعنی اپنے مہمان کو جواں بیٹے کی لاش کے اوپر تنہا نہ جانے دیا۔ میں کہوں گا حر بڑے خوش نصیب ہیں آپ، ابھی آئے اور فوراً مجدے توبہ ملا، مجدے قبولیت ملا، مجدے مغفرت ملا، اور فوراً جام شہادت نوش کر لیا۔ ذرا اس وقت آئیے کہ جس وقت حسین اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو رخصت دے رہے تھے تو روایت کہتی ہے حسین 3 جگہ بیٹھ گئے ہیں۔ واقعہ کربلا میں روز عاشور 3 صدمے حسین کے اوپر اتنے زبردست تھے کہ حسین بیٹھ گئے تھے۔ ایک تو وہ وقت تھا کہ جس وقت علی اکبر اجازت طلب کر رہے تھے اور آپ نے انہیں رخصت کیا تھا، اپنے ہاتھ سے سلاح جنگ پہنائی تھی، اپنے ہاتھ سے جناب امیر کا چرمی کمربند کمر میں باندھا تھا، عقاب نامی گھوڑے پہ بٹھا کے خود اپنے ہاتھوں سے رکھ کے، اور جو دعا کے لیے لفظیں ادا کی تھی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار ان لوگوں پہ گواہ رہنا، یہ وہ وقت تھا کہ حسین بیٹھ گئے تھے صدمے سے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب جناب علی اکبر شکست دے کے دشمنوں کو پلٹ کے آ کے کہہ رہے تھے یا ابت ثقل الحدید اجہدنی، بابا لوہے کے بوجھ نے بٹھا دیا ہے، ولتش قد قتلنی، پیاس مارے ڈال رہی ہے، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ یہ وہ وقت تھا کہ حسین بیٹھ گئے تھے۔ اور تیسرا وقت وہ وقت تھا کہ جب سینہ علی اکبر پہ برچھی پڑ چکی تھی، سینہ علی اکبر پہ برچھی لگی ہوئی تھی، آواز دے رہے تھے بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ بس یہ وقت حسین کے لیے بہت چاکا تھا، علی اکبر کی لاش کے اوپر آئے تھے، رمق جان باقی تھی، کہہ رہے تھے کہ نانا آ گئے ہیں، ایک جام لیے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں حسین جلدی آؤ، ذرا احساس کیجئے کہ یہ کیسا وقت رہا ہوگا۔ کمر بھی خمیدہ ہو چکی تھی اور آنکھوں کا نور بھی چلا گیا تھا، لیکن کمر شکستہ ہونے کے بعد، آنکھوں کا نور کھونے کے بعد، جب حسین بنفس نفیس میدان کربلا کی طرف اپنے نفس کا جہاد پیش کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے آگے بڑھے ہیں، تو شجاعت و اطمینان کی جو نظیر ہے وہ دنیا میں کہیں ملتی نہیں۔ شجاعت و اطمینان کی جو مثال حسین نے پیش کی ہے اس کا جواب نہیں ملتا۔ وقت آخر رخصت کے لیے جناب سید سجاد کے پاس آئے۔ میں نے خاص طور پہ چاہا تھا کہ اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی ذاکر پڑھتا رہا ہو، اگرچہ کتابوں میں مذکور ہے، بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سید سجاد کے پاس آئے، روایت کہتی ہے کہ جناب سید سجاد نے کہا بابا میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا، ہاتھ پکڑ کے میں نے میرے سینے سے لگایا، ان کے زخموں سے خون رس رہا تھا، جس زخموں سے چور تھا، نہ جانے کتنے تیر تھے جو پیوست رہے ہوں گے، کتنے زخم سے لگے تھے، اس میں کہنے لگے میرے لال
تمہاری دادی کو رسول خدا نے ایک دعا کی تعلیم کی تھی، جس دعا کو جبرائیل لے کر آئے تھے، اے میرے چاند اس دعا کو مجھ سے سنو، اسے حفظ کر لینا۔ تو کہنے لگے کہ بابا نے مجھے اس وقت ایک دعا تعلیم کی تھی، یعنی اس لیے تاکہ آگے کے مسائل کے لیے اور آگے کے مصائب کے لیے تم تیار رہو۔ تو وہ دعا یہ تھی کہ امام نے کہا بیٹا اس دعا کو حفظ کر لینا، فرمایا کہ بحق یاسین والقرآن الحکیم، بحق طٰہٰ والقرآن العظیم، یا من یملک علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی علی محمد و آل محمد وفل بھی کذا و کذا۔ یہ وہ دعا کا تحفہ تھا جو آخری وقت سید سجاد کے حوالے کیا تھا، ان کے ذریعے سے ان کے چاہنے والوں تک پہنچا تھا، یعنی میرے لال میرے بعد کے جہاد کے لیے تیار رہنا۔ اس کے بعد مجھ سے رخصت لیا اور چلے گئے۔ اس وقت امام گئے ہیں، مرکب علی پہ سوار ہو کے آئے ہیں، تو آنے کے بعد یزیدیوں کو خطاب کر کے کہتے تھے الم تقاتلوننی، بتاؤ کیوں مجھ سے لڑ رہے ہو؟ ام علی شریعت غیرتها، کیا کسی شریعت کا قصاص مجھ سے لے رہے ہو جو جس میں میں نے تغیر کیا ہے؟ ام علی دم سفکتها، یا میں نے کسی کا خون بہایا ہے کہ جس کا مجھ سے قصاص لے رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں آتا تھا، تو یزیدی کہتے تھے نقاتلک بغضا لابیک وما فعل باشیاقنا یوم بدر وحنین، اے حسین تم سے تمہارے باپ کے بغض میں لڑ رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے یوم بدر و حنین ہمارے اشیاق کے ساتھ کیا ہے۔ امام کہتے تھے میرا بابا تو اسلام کی جانب سے لڑ رہا تھا، تو تم کیا کافر ہو کے مجھ سے لڑ رہے ہو؟ جنگ شروع ہو گئی، لڑتے جاتے تھے۔ مورخ لکھتا ہے خدا کی قسم کسی بہادر کو ایسا نہیں دیکھا جیسا بہادر حسین کو ہم نے دیکھا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ روایت کی وہ لفظیں من نوان آپ کے سامنے پیش کروں۔ مورخ لکھتا ہے واللہ ما رأیت مکسورا قط قتل ولده واصحابه واهل بيته اربط جاشا ولا امضى جنانا من الحسين والله ما رايت قبله ولا بعده مثله وان كانت الرجال لتشد عليه فيشد عليها بسيفه فتنكشف عن انكشاف الماضى اذا شد فيه الذيب۔ خدا کی قسم کسی بہادر کو ایسا ثبات قدمی سے لڑنے والا نہیں دیکھا کہ جس کے اہل بیت، جس کے بیٹے، جس کے دوست، جس کے چاہنے والے سب کے سب قتل کر دیے گئے ہوں۔ خدا کی قسم نہ حسین سے پہلے کسی کو دیکھا نہ حسین کے بعد کسی کو دیکھا جو حسین کی نظیر رہا ہو۔ اگرچہ فوجیں ان کے طرف بڑھتی تھیں، مگر جواب میں جس وقت وہ فوجوں کے خلاف کارروائی کرتے تھے اور اپنی تیغ آبدار سے جس وقت ان پہ حملہ کرتے تھے، فوجیں یوں تتر بتر ہوتی تھی کہ جیسے زیب کا حملہ بھیڑوں بکریوں پہ ہوا ہو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جس وقت میمنے پہ آتے تھے تو میمنہ صاف ہو جاتا تھا، میسرے پہ جاتے تھے دھگدڑ مچتی تھی، قلب لشکر میں در آتے تھے، مارتے مارتے دریا تک پہنچ گئے۔ کیوں نہ پہنچ جاتے؟ عباس کے بڑے بھائی تھے۔ کبھی سوچئے گا، عباس کے بزرگ تھے، عباس جسے آقا کہتا تھا، جب غلام آ گیا تو آقا کیوں نہ آتا؟ جیسے کہہ رہے ہو زبان حال سے بھیا اس پانی تک تم آئے تھے، پانی نہ پیا تھا، دیکھو میں بھی آ گیا ہوں لیکن میرے قسمت میں بھی پانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فرات کے پاس کھڑے تھے، یزیدیوں نے کہا حسین تم یہاں ہو، وہاں تمہارے خیمے لوٹے جا رہے ہیں۔ غیرت ہاشمی جوش میں آئی، گھوڑے کو کعوہ دیا، واپس خیمے کی طرف پلٹے، دیکھا خیمہ ہنوز سالم ہے، پھر منصب امامت کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے اہل بیت کو نصیحت کرنے لگے۔ وہ لفظیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں من نوان آپ کے سامنے پیش کروں۔ اہل بیت سراسیمہ خوف میں ڈوبے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، بیویاں سب کے سب خوفزدہ تھے۔ دیکھا کہ ایک مرتبہ سید و آقا آ گیا میرا، آپ سوچئے کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس حالت میں نصیحت لگے کرنے، کہنے لگے استعدوا للبلاء، استعدوا للبلاء، اے میرے اہل حرم آزمائش کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَافِظَكُمْ وَحَامِيَكُمْ، جانے رہنا خدا تمہاری حفاظت کرے گا، خدا تمہاری حمایت کرے گا۔ وَسَيُنْجِيكُم مِّن شَرِّ الْعَادِيِّ، بہت جلدی تم کو اللہ دشمنوں کے شر سے نجات دے گا۔ وَيُعْوِذُكُمْ هَٰذِهِ الْبَلِيَّةِ أَنْوَاعَ النِّعَمِ وَالْكَرَامَةِ، ان بلاؤں کے بدلے میں خدا تم کو طرح طرح کی نعمتیں اور طرح طرح کی عزتوں سے نہال کرے گا۔ وَيُعَذِّبُ أَعْدَاءَكُم بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ، ان تمہارے دشمنوں کو اللہ طرح طرح کے عذاب سے معذب کرے گا۔ پھر فرمانے لگے فَلَا تَشْكُوا، دیکھو شکوہ نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، فلا تشکو، زبان پہ شکوہ لانا، ولا تقولوا بألسنتکم ما ينقص قدرکم، خبردار اپنی زبان پہ کوئی ایسا لفظ نہ لانا جو اللہ کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت کو کم کرے۔ نصیحت و وصیت کر کے پھر گئے، لڑتے بھی جاتے تھے، بآواز بلند تکبیر و تسبیح بھی کرتے جاتے تھے تاکہ ابھی اہل بیت سمجھیں میں زندہ ہوں۔ لیکن وہ وقت آیا کہ زمین کربلا لرزنے لگی۔
روایت کہتی ہے کہ کسی دشمن نے پہلو پہ آپ پہ ایسا حملہ کیا تھا کہ اس کے بعد آپ سے زین فرض پہ سنبھلا نہیں گیا تھا. زمین کربلا کی طرف اس طرح سے آ رہے تھے کہ زبان پہ کلمات و تسبیح تھے, کہتے تھے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. زمین کربلا پہ جس وقت آئے ہیں پسر سعد آواز دے رہا تھا کہ اب اس بے جان میں رہ کیا گیا ہے, آگے بڑھو اور تن سے سر کو جدا کر لو. تو روایت کہتی ہے کہ یزیدی آگے بڑھتے تھے, رسالہ پورا آگے بڑھتا تھا, لیکن جب امام نظر سے نظر کو ملا دیتے تھے تو لوگ تلوار اور خنجر پھینک کے بھاگتے تھے. آگے بڑھنے والوں میں پہلا شخص جو آگے بڑھا تھا چاہتا تھا کہ سر حسین تن سے جدا کر لے, کہ ایک مرتبہ امام نے نگاہ کو نگاہ سے ملایا تو وہ کہتا ہوا بھاگا خدا تمہارے قتل سے حسین پناہ دے. اس سے دوسرے نے پوچھا کہ تو کیوں بھاگا؟ کہا جس وقت انہوں نے نظر سے نظر ملائی مجھے رسول اللہ نظر آ رہے تھے. جس وقت نظر سے نظر ملائی مجھے ان کی نگاہوں میں رسول خدا کی نگاہ نظر آ رہی تھی. وہ یہ کہتا ہوا بھاگا خدا تمہارے قتل سے حسین پناہ دے. اس کے بعد دوسرا قاتل آگے بڑھا, اس شخص کا نام سنان بن انس لکھا ہے. یہ آگے بڑھا, ایک مرتبہ پھر اس سے امام نے نظر سے نظر ملائی, وہ بھی بھاگا تلوار پھینک کے. شمر بولا تو کیوں بھاگا؟ کہا جس وقت انہوں نے نظر سے نظر ملائی تھی مجھے ان کے بابا لیے مرتضیٰ کی ہیبت دکھا رہی تھی. وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ یہ کام صرف میں کر سکتا ہوں. سینے بے کینہ پہ سوار ہوا. امام نے اس بے کسی کی حالت میں کہا من تکون لقد ارتقیت مرتقا عظیما. اے شخص کون ہے تو جسارت کرنے والا؟ بڑی عظیم جگہ سوار ہو گیا. کہنے لگا میں شمر ہوں. کہا مجھے پہچانتا ہے؟ کہا ہاں تم رسول خدا کے فرزند ہو, علی مرتضیٰ کے دل بند ہو, تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے اور تمہارے خون کا بدلہ لینے والا اللہ ہے. کہا یہ سب جانتے ہوئے مجھے قتل کرتا ہے؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یزید سے جائزہ لینا ہے. امام نے کہا کون سی چیز؟ ایما احب الیک جائزۃ من یزید ام شفاعت جد رسول اللہ. کون سی چیز تجھے زیادہ محبوب ہے, یزید کا انعام یا میرے جد سے ملنے والی شفاعت؟ تو اس نے بکمال بے حیائی جواب دیا کہ یزید سے ملنے والے انعام کی ایک کوڑی مجھے تمہارے نانا کی شفاعت سے زیادہ عزیز ہے. بس امام سمجھ گئے کہ یہ ملعون اس پر اتمام حجت ہو گیا, یہ مجھے ضرور شہید کرے گا. کہا تجھے قسم دیتا ہوں ذرا اپنے چہرے کا نقاب ہٹا دے اور ذرا اپنے جسم سے لباس ہٹا دے. شمر نے اپنے نقاب کو ہٹایا اور سینے سے لباس ہٹایا. کہا سچ کہا تھا میرے بابا نے. کہا کیا کہا تھا؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ ان سے نانا رسول خدا نے کہا تھا کہ اے علی مرتضیٰ تمہارے فرزند حسین کو وہ شخص شہید کرے گا جس میں نجس جانوروں کے سے علامات ہوں گے. شمر کے سینے کے اوپر ابلغ کتے کے صداق تھے اور اس کے چہرے کے اوپر علامات تھی نجس جانوروں کی. تو اس ملعون نے کہا تمہارے جد نے مجھے اس طرح سے تشبیہ دی ہے تو میں تمہیں پشت کی جانب سے ذبح کروں گا. دوسری روایت کہتی ہے کہ سینے بے کینہ پہ سوار آپ کے گلوے ناظرین پہ مستقل خنجر چلاتا تھا, لیکن رگ نہیں کٹتی تھی کہ امام کی نحیف آواز آئی کہ یہ بوسہ گاہے پیغمبر ہے, یہاں تیرا خنجر ناکام کرے گا. بس اس نے سینے کو زمین کربلا کی طرف کیا, پشت کی طرف سے خنجر گردن کے جانب مثل کلہاڑی کے چلاتا تھا. 12ویں ضرب میں جس وقت سر حسین جدا ہوا ہے شمر خبیث نے تکبیر کہی, جواب میں لشکری نے بھی تکبیر کہی ہے, مگر زمین کربلا تھر تھرا رہی تھی. آسمان کانپ رہا تھا, ندا دینے والا ندا دے رہا تھا الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا. عزیزو کسی شہید کے بعد ایسی کیفیت نہیں دیکھی گئی جیسے حرم امام حسین کے ساتھ دیکھی گئی. حسین کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دیر نہ رکے اور خیام میں لوٹ کا ماحول جس وقت گرم ہوا ہے تو میں نے دیکھا کہ مذکور ملا کہ کسی بیوی نے گہنے لینے پہ کوئی مزاحمت نہیں کی تھی. جس وقت یزیدی خیمے میں داخل ہوئے ہیں بیویاں اپنے زیورات اتارتی تھیں, زمین پہ ڈال دیتی تھی تاکہ ان کے نجس ہاتھ ہماری طرف بڑھنے نہ پائیں. لیکن جس وقت چادروں کے طرف یہ یزیدی ہاتھ بڑھاتے تھے بیویاں چادروں سے چمٹ جاتی تھیں. کسی یزیدی کو چادر سالم نہ ملی, لیکن چھوٹی بچیاں جو زیورات نہیں اتار پاتی تھی یزیدی ان کی طرف ہاتھ کو بڑھاتے تھے. اس بے ادبی کے ساتھ گوشواروں کو چھینتے تھے کہ لوے زخمی ہو جایا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فإنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا تجھے تیرے عزت و جلال و کرم و احسان کا واسطہ اس تقریر و تبلیغ کو قبول فرما لے. حاضرین کرام کی حوائج دنیا میں اخروی خیر کو بلّہ مومنین دنیا میں جہاں جائیں ان کے جان مال و آبرو کو آفت و بلیات سے پروردگار محفوظ رکھنا. بانی مجلس سے ان کی خدمات کو قبول فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
برائے کرم ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے بانی مجلس کے بزرگوں کی ارواح کو اور جملہ مومنین و مومنات کو بخش کریں۔